نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عزیزان ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ عز و جل نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ عز و جل کی کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے پیدا کیا، اس لیے ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی پیدائش فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کی پاکی اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی پیدائش ہوئی۔ یعنی عورت کی پاکی کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ ضروری قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ میرے دوستو، اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں بنائی گئی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں دوستو، یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کے لیے، نازک حصوں کے لیے پسلی ایک ڈھال ہے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بن سکتی ہے۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راز بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اس کے اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں پیار سے، تاکہ وہ وقت پڑنے پر آپ کی ڈھال اور آپ کا بھروسہ، آپ کا غرور بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کریں۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن، بیٹی یا آپ کی ماں یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کی بھی عزت کریں۔ اپنی سوچ کو اونچا رکھیں، اچھا سوچیں گے تو زندگی سکون سے گزرے گی۔ دوستو، عورت کی فطرت کے بارے میں بتاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ یعنی ان کی فطرت میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے، اور ایک ٹیڑھی چیز کا سب سے اونچا حصہ وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اب ایسے میں اگر تم اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش میں رہو گے تو چونکہ یہ ٹیڑھی فطرت کی ہوتی ہے، تم اسے سیدھا تو نہیں کر سکو گے، ہاں لیکن اسے توڑ کر ضرور رکھ دو گے۔ اور اگر تم اسے بالکل ہی اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہر حال میں ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ان حالات کے لیے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے اس ٹیڑھے پن کی قدر کو سمجھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر ان کا ٹیڑھا پن حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو ان کو جتنا ہو سکے پیار محبت سے سمجھاؤ۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کلام جس کا میں نے اس جگہ ترجمہ کیا ہے، عورت کی فطرت کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اس سے اچھی اور اس سے شارٹ کٹ میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یہاں پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ عربی کہاوت کا یہ مطلب ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ جلد بازی کے مواد سے پیدا ہوا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے جو اس کے مزاج کا حصہ ہے اور اس کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرمانے لگے، ہاں ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور لگاتار اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ وہ شخص ایک دن اونچی آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس آواز کو سن لیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی لگاتار یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر خدا کی تسبیح کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ کیا عجیب دیکھا تم نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڈھے سے آ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے کر آنا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے کی طرف جائیں گے اور پھر دروازے پر دستک دیں گے اور جہنم کے دروازے کے داروغہ مالک باہر آئیں گے اور حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود مالک یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ پھر حضرت مالک باہر آئیں گے اور پھر جبریل علیہ السلام سے کہیں گے، اے جبریل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے اللہ، جہنم کے داروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں بچا ہے، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڈھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی جنزیر توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر اس کو حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے۔ پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے کیا میں نے تجھے اچھی زندگی نہیں دی تھی؟ یا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور وہ اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے بہت اچھی زندگی دی تھی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص کہے گا، اے اللہ میں نے میری جان پر ظلم کیا، اسی کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اے اللہ تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ میرے دوستو اب ذرا ہم خود پر غور کریں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنا ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ میرے دوستو اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کیا ایسی خوبی ہے جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ میرے دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا،
اے فاطمہ، 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت عجیب لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی باتیں نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے باتیں نہیں کرتے اور لگاتار روتے جاتے ہیں۔ اے فاطمہ، آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حالت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی میں بہت غمگین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور بولیں، ابا جان، آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں معراج پر گیا تھا تو جہنم کو دیکھا، میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا جن کا نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ میرے دوستو، آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے بکرے کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ عورت کون تھی؟ یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ طعنے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا، اور اللہ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونے گا۔ میرے دوستو، ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا، یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف سے نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ظالم حکمران اور وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 عادت پائی جائے وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں، اس سے تمہارے بھائی کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے۔